بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہو گئی، اکیلے میں بلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ بھائی نے کہا کہ نہیں جانتا۔ کہا کہ ارے میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ باپ کی زبان سے بارہا بنیامین نے اپنے بھائی کا نام سنا تھا، جدائی میں روتے ہوئے دیکھا تھا، باپ کے آنکھوں کی بینائی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے نا؟ کہا کہ ہاں میں تیرا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، کہاں جائے گا تو؟ گاؤں دیہات میں میرے پاس رہ جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ تو میرے پاس رہ جا، میں کوئی ایسی صورت نکالتا ہوں کہ تجھے میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں، کیا کیفیت رہی ہوگی؟ دونوں بھائی آپس میں جب ملے کیا کیفیت رہی ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس آدمی سے پوچھے جو اپنے ماں باپ اور اپنے لوگوں کی جدائی کے غم میں پردیس میں رہتا ہے، اس آدمی سے پوچھیے جو ایک مدت تک اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار بھی مل جائے اس کے علاقے کا زبان بولنے والا آدمی، تو کیسے وہ لپٹتا ہے اور کیسے اندر کی محبت باہر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ یہیں پر سارا ساز و سامان، تو دیکھتا نہیں ہے پورے مصر کا، پوری مصر کی سلطنت میرے ہاتھ میں، رہ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب یہ ڈھونڈی، اگر کسی سے محبت ہو، کسی سے پیار ہو جائے اپنوں سے، تو آدمی کیسی کیسی ترکیبیں ڈھونڈتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کا جو سامان تھا، ساز و سامان، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ ڈال دیا۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پکڑا جائے اس طرح کی چیزوں میں تو اسے قید کر لیا جاتا تھا۔ جب سامان لے جانے کا وقت آیا، چیک ان کے مرحلے سے گزرے تو دیکھا کہ بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو اس کو جانے نہیں دوں گا۔ محبت میں کیسے کیسے راستہ ڈھونڈ رہے یوسف علیہ السلام۔ طبیعت تو چاہتی تھی کہ بھائی میرا پاس رہ جائے، ابھی ابو سے دور ہو سکتا ہے کچھ لمحہ اور لگے گا، لیکن بھائی تو کم سے کم میرے پاس رہ جائے، میں اس کی صورت دیکھ کر کے اپنے ابو کی صورت کو دیکھوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روک لیا، کہا کہ اب تو میں جانے نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے میں اپنے ابو سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ بھائی کو واپس لے کر کے جانا ہے، میں نے ان سے پورا وعدہ کیا ہے کہ میں بھائی کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ بولا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس سلطنت کے اندر ہو تو یہاں کا قانون چلے گا، تم نے غلط کیا ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہارے بھائی کو تم جانے نہیں دیں۔ حضرت بھائیوں نے کیا کہنا شروع کیا معلوم ہے؟ ان بھائیوں نے قرآن میں بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ جب دیکھا کہ بنیامین کے بستے میں، بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ نظر آیا گیا، تو وہ جو مکار بھائی لوگ تھے کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ قالوا ان يسرق فقد سرق قل له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم۔ بھائیوں نے کہنا شروع کیا کہ یقیناً اس نے چوری کی ہوگی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو اس کا بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ ارے تم نے تو غلط طریقے سے یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا تھا۔ سوچ رہا ہے کہ یوسف تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اندر ہی اندر مسکرائے کہ دیکھو سامنے بیٹھا ہوا ہے آدمی، اسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہہ رہے اس کا بھائی بھی چور تھا، تو اثر تو پڑے گا ہی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ سامان لے کر کے کہنا اپنے ابو سے کہ تمہارا بھائی، تمہارا ابو سے کہنا کہ بنیامین چوری میں پکڑا گیا ہے اور عزیز مصر نے اسے گرفتار کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین رہنے لگے، اور جب یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یہ بات انہوں نے بتائی، اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قمیص دے دی اور کہا کہ جاؤ میرے ابو کے چہرے پہ اس کو رکھ دینا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ جاؤ یہ قمیص اپنے ابو کو دے دینا، کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے
کیا رے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سننے والوں نے کہا ایک مدت بیت گئی، ایک زمانہ ختم ہو گیا، آپ کس تخیلات کی دنیا میں جی رہے ہیں، یوسف کی بو کہاں سے آئے گی؟ لیکن پیغمبر تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کیا، کہنا شروع کیا کہ پتہ نہیں آپ کون کون سی بہتی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یوسف اتنی دور کے فاصلے پر ہیں اور حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھائیوں نے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے قریب تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول تھے، آخر معلوم کیوں نہیں ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر مصلحت تھی، یعنی اگر پیغمبر بھی اگر چاہے، رسول بھی اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ ایک مدت بیت گئی، اتنا روئے یوسف کے غم میں کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھتے جاگتے یوسف کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کل تک یوسف اس کنویں کے اندر اللہ کی پناہ میں ہے، یعقوب کو خبر نہ ہوئی، لیکن آج کافی دور کے فاصلے پر ہے۔ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پہنچے اور جانے کے بعد والد گرامی سے ساری باتیں کہیں۔ جانے کے بعد بھائیوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا معاملہ ہے، یوں ہوا ہے کہ وہ جو عزیز مصر ہے اس آدمی نے بنیامین کو قید کر لیا، بنیامین چوری میں پکڑا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں کو قمیض دی تھی، بھائیوں نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ اکبر! بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ دراصل وہ جو اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں نے جس بھائی کو کنویں کے اندھیر ماحول میں ڈالا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی بلندی پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم محتاج بن کر کے جا رہے ہیں اور وہ بانٹ رہا ہے، حاجت مندوں کو دے رہا ہے۔